السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے صحیح البخاری کا، اور حدیث نمبر بھی 2 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری فرماتے ہیں: حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس وهو اشدہ علی فیفسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری اسی باب میں جو ہم نے کل سیکھا تھا کہ وحی کس طرح آنی شروع ہوئی، اس میں یہ دوسری حدیث لائے ہیں، اور وہ پہلی کتاب ہے بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی، اور پھر اس کی آگے تصریحات ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کہتے ہیں: مجھے حدیث بیان کی، ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، ان کو مالک نے ہشام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ پر یا مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، یہ جو گھنٹی نہیں ہوتی ٹن ٹن ٹن، کبھی کبھی احیاناً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیاناً، کبھی کبھی مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی، سخت ہوتی، بہت سخت ہوتی، شاق ہوتی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو میرے دل اور دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور کسی وقت ایسے ہوتا، پہلی کیفیت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز جیسی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی، الارم کہہ لیں، اور یہ وحی کی سخت ترین کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جاتی تھی۔ اور پھر ہوتا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان پر جو وحی کرتے اس کو ان کے دل پر محفوظ فرما دیتے۔ یہ صرف اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے علاوہ امت میں سے ہر کسی کو یاد کرنے پڑتا ہے۔ بڑے اچھے ذہن کے لوگ مالک ہیں، اللہ نے ان کو بڑی ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، مگر ان کو یاد کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک دفعہ تو ضرور پڑھنا پڑتا ہے، 2 دفعہ ضرور پڑھنا پڑتا ہے، ذہن نشین کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ان کے سینے پر محفوظ کر دیتے تھے، جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ قیامہ میں کہتے ہیں: لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے دل پر اس قرآن کو محفوظ کریں گے، آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ تو حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بتا رہی ہے کہ وحی آتی، اور وحی کیا تھا؟ قرآن تھا۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے وہ بھی وحی تھی۔ اب یہاں پہلی کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی الارم محسوس ہوتا کہ گھنٹی بج رہی ہے، اور یہ وحی کی کیفیت ہوا کرتا، اور سخت ترین یہ کیفیت تھی۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واحیاناً یتمثل
لیل ملکو، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا اور کسی وقت ایسے ہوتا کہ فرشتہ بے شکل انسان میرے پاس آتا، انسان کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ تشریف لاتا، اور وَيُكَلِّمُنِي، اور مجھ سے وہ کلام کرتا۔ اللہ اکبر! جناب جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے؟ کلام کرتے۔ پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں، میں اس کا کہا ہوا، یعنی وہ جو بشکل انسان وہ فرشتہ آتا، جبریل علیہ السلام آتے، جو وہ کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے؟ یاد کر لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت حارث بن حشام نامی کے سوال کرنے پر جواب دیا۔ اب اماں جان آگے بیان فرماتی ہیں، آگے اماں جان بیان فرماتی ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ۔ اماں جان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں، سخت سردی میں، پو ماہ کی سردی ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے نا، کڑاکے کی سردی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس سلسلے موقوف ہوا، یہ سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سخت سردی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی پیشانی مبارک پر کیا تھا؟ پسینہ تھا۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ ایک نشانی یہ بھی ہم نے دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تو وحی ختم ہو جاتی تو آپ کے بے شک وہ سخت سردی کا دن ہی کیوں نہ ہوتا، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ ہوا کرتا تھا، جس سے ہم پہچان لیتی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ تو یہ دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری لائے ہیں، اس کی بہت ساری تشریحات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اور اس دین کو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچانے والے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر امین اور صادق کوئی بھی نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ تو یہ دین کوئی خیالات پر مبنی نہیں ہے، یہ عرش الہی سے نازل ہونے والا دین ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور لانے والے بھی جبریل علیہ السلام ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سن کر اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی اور بڑھانے کی اور اس کی لذت اور مٹھاس محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔